60% آف دا ورلڈ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ پاکستان اس کا ایک خزانہ ہے. اور اگر یہ بند ہو گئے تو بلیو میں آپ دیکھیں گے آپ کو 2-3 مہینے بعد اپنے سول سرونٹس کو تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت حد تک جو ہے نا گورنمنٹس کو ہم ریونیو جنریٹ کر دے رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہم اس کو دے رہے ہیں، ٹیکسز مختلف شیپ میں ہم دے رہے ہیں اور اس صوبے کی سب سے بڑی خدمت کر رہے ہیں. پروونشل اسمبلی کے باہر ہم دھرنا دیں گے، جب تک یہ واپس نہیں لیتے یہ فیصلے تب تک ہم جائیں گے نہیں. السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پشاور پریس کلب میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں منرل ایسوسی ایشن کے وہ لوگ جو اس وقت جو حالیہ پیش ہونے والا بجٹ ہے اس میں جو ٹیکسیز میں اضافہ ہو چکا ہے یہ ان کے متاثرین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. صرف یہی نہیں، منرلز کے ساتھ بہت سارے خاندان کی چھولے وابستگی ان کی ہے. کتنے لوگ اس انڈسٹری سے ملوث ہیں؟ یعنی دنیا کی ہر نظام جہاں پر سٹیک ہولڈرز کو انوالو اینڈ امپاور نہیں کیا ہے تو دیٹ سسٹم ہیز ڈیسٹائنڈ ٹو فیل. اس نے فیل ہونا ہے، اس نے کلپس ہونا ہے. اچھا، اس انڈسٹری میں دیکھیے لیز ہولڈر، اس کے بعد مائننگ لیبر، اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے، اس کے بعد انڈسٹریز ہے، پھر اس کے بعد انڈسٹریز لیبر ہے، اس کے بعد یہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے میکینکس ہے وہ، اور راستوں میں جو ہوٹلز ہے، ریسٹورانٹس ہے وہ، اور ہر انڈسٹری کے لیے میکینکس ہے وہ، اور اس انڈسٹری کے لیے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کارخانے بنے ہیں اس کو سپلائی کرتے ہیں وہ. یعنی بلیو میں 60 سے لے کر 70% تک لوگ اس صوبے کے اسی ہی انڈسٹری سے واقف وابستہ ہے، ریلیٹڈ ہے. وہ سارے کے سارے متاثر ہو رہے ہیں. اور اگر یہ بند ہو گئے تو بلیو میں آپ دیکھیں گے آپ کو 2-3 مہینے بعد اپنے سول سرونٹس کو تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے رزق چلانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ایک کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم آپس میں مل کر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس کو بڑھایا جائے. تھینک یو. بہت شکریہ. محترم آپ بھی بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ہیں، اور اگر آپ کا تعلق بنیر سے ہے تو میرے خیال میں ایشیا کا سب سے بڑا جو مرکز ہے منرل کا، اور خصوصاً جو ماربل ہے اس کا، ماربل انڈسٹری ان کو کہا جا سکتا ہے، تو آپ کتنے حد تک متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ 60% آف دا ورلڈ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ پاکستان اس کا ایک خزانہ ہے. پھر ہمارے کنٹری لیول میں اگر دیکھا جائے تو 68% آف دا کنٹری وہ بنیر سے بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بنیر، ڈسٹرکٹ بنیر، شانگلہ، باجوڑ، ممن، نوشہرہ، دوسرے اضلاع ایکس پاٹا اب جو مرج ہوئی ہے وہ، یہ تقریباً 50 to 70% آف دا پاپولیشن یہ اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی یہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ یہ لیز ہولڈر سے لے کے ماربل انڈسٹری یعنی فیکٹری مالکان اور اس کے لیبرز، پھر اس کی جتنی بھی مطلب میکینیکل ورکس ہوتے ہیں، انجینئرنگ ورکس ہوتے ہیں، وہ لینڈ اونرز، یہ ایک لارج مطلب حد تک وہ اس کے ساتھ وہ جو مقامی آبادی ہوتی ہے جو انڈائریکٹلی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ انڈائریکٹلی وہ مقامی آبادی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. تو یہ 50 to 70% آف دا پیپل پاپولیشن آف دا پروونس یہ متاثر ہوگی. تو یہ سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ ہم اس کے خلاف نکلیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے، بھرپور پروٹیسٹ کریں گے، بلکہ دھرنا دیں گے انشاءاللہ. محمد سجاد خان ہوتی بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو
منرل کے کاروبار سے ان کی زندگی وابستہ ہے اور وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ ہوتی صاحب شکریہ۔ بتائیے اس وقت اگر یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں منرلز ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے نکالا جائے تو ملک کے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں 4 پروونسز ہے اور اس 4 پروونسز میں 70% جو منرلز ہے وہ اس خیبر پختونخوا کے ہیں۔ اس میں اتنے وسائل ہیں اور چونکہ یہ صوبہ ایک منرل انڈسٹری بیسڈ پروونس ہے تو یہاں کی آمدن جو ہے اور یہاں کی ریونیو جس سے جنریٹ ہوتی ہے تو یہ اس منرل ڈپارٹمنٹ منرل سے ہوتی ہے، منرل انڈسٹریز اور منرل ایکسکیویشن سے۔ تو بہت بڑی بات ہے، ابھی تک بھی جو ہے نا اس مائنز اور انڈسٹریز کی وجہ سے اس صوبے کی جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ تقریباً اس صوبے کی 45% امپلائمنٹ جو ہے، اس صوبے کی 45% امپلائمنٹ جنریشنز اس انڈسٹریز اور منرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم ریونیو کتنی جنریٹ کرتے ہیں؟ بہت حد تک جو ہے نا گورنمنٹس کو ہم ریونیو جنریٹ کر دے رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہم اس کو دے رہے ہیں، ٹیکسز مختلف شیپ میں ہم دے رہے ہیں اور اس صوبے کی سب سے بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کے اقدامات کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میری سمجھ آتی ہے کچھ اس قسم کے لوگ ہیں یا کچھ قسم کے ادارے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک اور خاص کر یہ صوبہ ترقی کر سکے، خیبر پختونخوا۔ یہ اس صوبے کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ سو اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ کو برباد کریں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو آپ جو ہے نا یہ ٹیکسز لگا کے اس کی امپلائمنٹ ختم کریں گے، یہ ریونیو آپ کو یہاں کسی سے نہیں ملے گی، تو لوگ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ایک صوبہ بدحالی کی طرف جائے گا۔ لوگ کیا کریں گے؟ جس طرح یہ لا اینڈ آرڈر سچویشنز آج کل پیدا ہو رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ یہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ لوگوں کی اکانومی جو ہے نا وہ ڈوب رہی ہے اور یہ گورنمنٹ اس کے چمڑے سے جو ہے نا وہ تیل نکال کے اس سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں۔ اس ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو موجودہ بجٹ ہے وہ عوام دوست ہے، تو اگر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں تو میں اس کو عوام دوست نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یار کس طرح عوام دوست آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو اس نے جو بجٹ اناؤنس کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے اناؤنس کی ہے۔ اب اس نے جو اشارے دیے ہیں، اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ مانگے ہیں، اس نے جو کام کیے ہیں وہ ان کو ملیں گے، کیونکہ وفاق تو خود پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور اس صوبے نے آپ کو خیرات میں گورنمنٹ دی ہے، آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس میں۔ آپ کو خیرات میں گورنمنٹ ملی ہے، آپ نے 20 کروڑ روپے کی ایک وزارت بیچ دی ہے، آپ کے اپنے ایم پی ایز اور منسٹر کہہ رہے ہیں 20 کروڑ روپے کی ایک وزارت آپ نے بیچ دی ہے، تو اب قوم سے چمڑی نکالنے کی اور اس کی چمڑی سے تیل نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ریلیف دے دو۔ آپ پچھلی مرتبہ بھی ناکام ہوئے تھے، آپ کی یہ پالیسی رائلٹی میں جو ہے آپ نے انکریز کی تھی، یہ پالیسی 2014 میں بھی ہم ناکام کر چکے ہیں اور ہم پھر آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس چیز سے آپ وڈرا ہو جائے، یہ پالیسی چینج کریں اور پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر دونوں بیٹھ کے اس مسائل کا حل نکال لیں۔ ادروائز یہ پوری صوبہ جن کے یہ مزدور، یہ کارخانہ دار، یہ منرل ایسوسیشنز والے، سب کے بچے، بیویاں، عورتیں سب روڈوں پر بیٹھیں گے کیونکہ اس کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں۔ جس کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہوں نا تو وہ پھر کسی کی نہیں سنتی ہے۔ تو میں یہ آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اپنے فیصلے واپس کر لیں اور آپ کو یہ تجویز بھی دیتا ہوں کہ اس صوبے کے بزنس کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور فیسیلیٹیشنز کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر حالات آپ کے اختیار میں نہ رہے، آپ کے کنٹرول سے باہر۔ سجاد خان بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم یقین کریں کہ خیبر پختونخوا میں میرا تعلق وزیرستان سے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے منرلز ہیں خیبر پختونخوا میں، اس وقت سب سے اہم بات ہے کہ ان معدنیات کو آئین پاکستان کے اسی کے تحت جو پاکستان نے لوگوں کو یا اس معدنیات کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں، اگر اس پر عمل درآمد ہو جائیں تو نہ صرف یہ خیبر پختونخوا آئندہ 1-2 سالوں میں قرضوں سے نجات حاصل کر سکتی ہے، بلکہ یہی منرلز جو خیبر پختونخوا کے ہیں یہ پورے پاکستان کے قرضے بھی
ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اس حل بنا سکتا ہے کہ وہ دیگر ممالک کو قرضے دے دے اور لوگوں کو قرضے دے دے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو عوام دوست بجٹ کے دعوے دار ہیں آج منرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ نکلے ہیں. شاید کل اس میں جو کام کرنے والے جو مزدور طبقہ ہے وہ اگر آگے تو وہ لاکھوں میں ہے.